وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ جل وعلا تو سراسر بخشش و مغفرت فرمانے والا ہے، اس کی تو ہر عطا میں رحمت ہی رحمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی ہر نعمت میں اتنی وسعت ہے کہ آپ رحمت ہی رحمت سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو رحمت ہی عطا کرتا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر وہ کسی کے گناہوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، جس طرح یہود ظالمین، غاصبین اور سہون مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب بھیجنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تو کسی شے کو کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر امتحان، آزمائش، ابتلا امت مسلمہ کا ہے کہ ارب ہا مسلمان ہو کر آج کسی مظلوم انسانیت کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں کفار، مشرکین، یہود و نصارہ کا رعب بھر دیا گیا ہے، وہن کی وجہ سے، دنیا سے محبت کی وجہ سے اور موت کے ڈر کی وجہ سے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر کسی کی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، ظلم و بربریت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پکڑنا چاہے، وہ جبار و قہار اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسانا چاہے، لعجل لہم العذاب، تو جھٹ سے ان پر عذاب بھیج دے۔ اگر بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب ہونا ہوتا تو آج اس دنیا میں کوئی نہ رہتا، لیکن کیا وجہ ہے؟ بل لہم موعد، ہر ایک کے لیے ایک وعدہ مقرر ہے۔ جس طرح ہر چیز کا ایک مقام مقرر ہے، ایک وعدہ ہے، ایک وقت کا تعین ہے، ہر چیز ایک آرگنائزڈ ہے، لکھی جا چکی ہے، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یعلم مستقرہا و مستودعہا، بل لہم موعد، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر آپ کو کوئی پرسان حال نہیں ملتا، پھر آپ کوئی مددگار نہیں تلاش کر سکتے، پھر دس از دا اینڈ آف سٹوری، پھر اس کے بعد کوئی امید کی گنجائش نہیں ہے، امید کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قبل از اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ جس کا وعدہ ہو چکا ہے، ہمیں علوم، فہم و فراست اور سمجھداری کے ساتھ امت مسلمہ میں وحدت اور یگانگی لانی ہے۔ اگر وہ نہ لا سکے تو وہ وقت بہت قریب ہے جس کا علم صرف اللہ جل وعلا کے پاس ہے۔ اگر وہ وقت آ گیا، وہ برا وقت، عذاب کا وقت، تو پھر جھٹ سے عذاب آتا ہے، اچانک عذاب آتا ہے۔ لم یغیروا اوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، اور پھر وہ ایسا اچانک، اندھا، تیز، نہ رکنے والا، نہ ختم ہونے والا، ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب جب آتا ہے تو پھر وہ ایسی نشان عبرت بنتا ہے کہ قیامت تک نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ اس لیے اللہ جل وعلا کو کمزور نہ سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہی رہا، دیکھ نہیں رہا۔ وہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو معصوم بچوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو مت بھولیں، انہیں یاد رکھیں، دیکھیں، سوشل میڈیا پر ان کے کلپس دیکھیں، تاکہ آپ کے اندر ایمان پیدا ہو۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہوئی ہیں، بنجر بن چکی ہیں، آپ جا کے ان کو وزٹ کر کے دیکھیں، جن کو ہم نے برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لما ظلموا، ظلم اور بربریت کی وجہ سے جو انہوں نے انسانوں پر کیا، آج انسانیت مٹ چکی ہے، حیوانیت انسانیت پر غالب آ چکی ہے، لوگ جانوروں سے بدتر ہو چکے ہیں۔ جن کے دلوں میں ایمان ہے تو ان کا چراغ بھی ٹمٹما رہا ہے،
کسی کو ایمان کی فکر نہیں ہے، بس دنیا کمانے کی فکر ہے۔ بھائیو، مر جانا ہے ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، بہت کم وقت رہ گیا ہے، بلکہ جو مر جاتا ہے اس کی تو قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، مگر ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت متعین ہے، ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ مقرر ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، کچھ وقت کے لیے وہ وہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ آج پوری دنیا پر آسمان سے اترنے والا عذاب انسانوں کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ زمین اس وقت ظلم و ستم کی اماجگاہ بن چکی ہے۔ مخلوقات آج محفوظ نہیں ہیں، انسان نہیں، چرند پرند بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس طرح آگ برسائی جا رہی ہے، دجال کا راج ہے۔ خدا را اپنی آنکھیں کھولیں اور امت مسلمہ توبہ استغفار کر کے اپنے اندر وحدت اور اجماع پیدا